سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی آپ کی سوچوں میں مسلسل ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ شخص بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں محبت ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ بلا وجہ پریشان رہنے لگتے ہیں تو حقیقت میں آپ کو اپنی محبت کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں و کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ کسی سے ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاقی برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر راستہ بھلائی کا ہو تو پتھروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر راستے کا اختتام تاریکی ہو تو اس راستے پر نہ چلنا ہی بہتر ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن مجید نے دی ہے۔ کبھی کبھی برا وقت اس لیے بھی آتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، دنیا آپ کو کیا انعام دیتی ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ دنیا صرف کہنے کی طاقت رکھتی ہے، کرنے کی نہیں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے زیادہ قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جب کافی عرصے سے کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پاتے تو آپ بھی ان کے دماغ میں موجود ہیں۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر کے محسوس ہو۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ عبادات کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر کے حاصل کی جائے۔
صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ، اے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آخرت کی فکر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، ہاں، جب وہ اللہ چاہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میچنگ نہ ہونے والے جوڑے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب محبت میچنگ کا نام نہیں، بلکہ محبت ہے جو ہمارے ڈی این اے میں جمع ہے، جو کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ جب مرد اور عورت میں سچی محبت جنم لیتی ہے تب یہ دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری نشانی، دونوں فریقین میں نکاح کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا ان دو محبت کرنے والوں کو ضرور ملا دیتا ہے جن میں یہ نشانی ہوتی ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ایک کر دے، تو اللہ ان دونوں کو ضرور ملا دیتے ہیں۔